السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے ارتکاب سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اس کے اوپر 4 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس خطرناک گناہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی کا سوال کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس گناہ کا آئندہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ باقی دن کھانے اور پینے سے رکا رہے ماہ رمضان اور روزہ کے احترام میں۔ اور تیسری چیز جو اس پر لازم ہے کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ اور چوتھی چیز اس کے اوپر کفارہ لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص کھجوروں سے بھرا ہوا ایک بڑا ٹوکرا لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ، ان کھجوروں کو لے جاؤ اور لے جا کر کے انہیں صدقہ کر دو۔ تو جو شخص روزے کی حالت میں، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس کے اوپر یہ کفارہ لازم ہے کہ یہ کفارہ ادا کرے۔ اور کفارے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی کو مثلا 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت تھی اور اس نے اپنی آسانی کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو یہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے 2 ماہ کے روزے رکھنے میں مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی کے ناغہ کر دیا تو پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے روزہ شروع کرے، 2 مہینے کے روزے نئے سرے سے شروع کرے۔ عذر سے مراد یہ کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے عید الفطر کے بعد کفارے کے یہ روزے شروع کیے، اس میں بقرعید کا دن آ گیا، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ شخص وہ دن روزہ چھوڑ دے گا اور پھر اس کے آگے روزہ رکھے گا۔ یا یہ کہ مثال کے طور پہ عورت نے کفارے کے یہ روزے شروع کیے اور یہ کہ اسے خون حیض آ گیا تو وہ عورت روزہ چھوڑ دے گی
اور جب حیض ختم ہو جائے گا تو آگے روزہ جاری کر دے گی۔ لیکن جس شخص نے بلا کسی عذر شرعی کے اپنے اس روزے میں انقطاع پیدا کر دیا تو وہ شخص پھر نئے سرے سے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت پر بھی کفارہ ہوگا؟ اگر یہ شوہر اور بیوی کے درمیان ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کا عمل دونوں کی رضامندی سے ہوا، بیوی راضی تھی، یا یہ کہ بیوی نے شوہر کو اکسایا، وہ رضامند تھی، اور یہ عمل دونوں کی رضامندی سے ہوا، تو پھر دونوں پہ کفارہ ہوگا، شوہر پہ بھی کفارہ ہوگا اور بیوی پہ بھی کفارہ ہوگا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کو مجبور کیا، بیوی رضامند نہیں تھی، اس کے ساتھ سختی کیا، مجبور کیا، اس کے ساتھ زبردستی یہ عمل کیا، تو پھر ایسی صورت میں کفارہ صرف شوہر پہ ہوگا، عورت پہ کفارہ نہیں ہوگا۔ عورت ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد صرف اس ایک روزے کی قضا کر لے گی۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے، اگر شوہر نے عورت کی رضامندی سے روزے کی حالت میں جماع کیا تو مرد کی طرح عورت پر بھی کفارہ ہوگا، اور اگر شوہر نے عورت سے زبردستی جماع کیا تو عورت پر کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس پر ایک روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری چیز جس کے ارتکاب سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بالارادہ منی خارج کرنا ہے۔ جو شخص بالارادہ منی خارج کرے، خواہ وہ مشت زنی ہو، یا یہ کہ بیوی سے چپکنے یا بوس و کنار ہونے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے، یا یہ کہ گندی فلمیں یا تصویریں دیکھنے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے شہوت کے ساتھ، یا یہ کہ کسی اجنبیہ عورت کو بار بار دیکھنے سے منی خارج ہو جائے، تو اس سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑ دینے کا اور شہوت سے رک جانے کا، اور جس شخص نے روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی خارج کیا، لذت کے ساتھ منی خارج کر لیا، اس نے روزے کے مقصود کو مکمل نہیں کیا، اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا۔ سید سابق رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ السنہ میں لکھتے ہیں، منی کا خروج ہاتھ کے اشارہ یا بیوی کو بوسہ دینے یا اس کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے ہو تو ان صورتوں میں روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں نیند میں احتلام ہو جائے، وہ سویا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا یا یہ کہ اس کے ساتھ چپکنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ اگر کسی آدمی کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بیوی کو بوسہ دے گا یا یہ کہ اس کے ساتھ چپکے گا، تو وہ اس گناہ عظیم میں یعنی ہم بستری کے عمل میں واقع ہو جائے گا، یا یہ کہ اس سے منی کا خروج ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ دے یا یہ کہ اس کے ساتھ چپکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیویوں کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ اپنے جسم کو لگاتے، اور وہ تم میں سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے، لیکن جس شخص کو یہ ہو کہ اسے اپنی خواہش پر قابو نہیں ہے،
وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے گا یا یہ کہ اسے منی کا خروج ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے یا یہ کہ اس کے ساتھ چپکے۔ تیسری چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ جان بوجھ کر کھا پی لینا ہے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کا۔ تو جس نے عمدن کھا پی لیا جان بوجھ کر کے تو اس کا روزہ خراب ہو گیا، اس نے روزے کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ لیکن اس کے برخلاف جو شخص بھول کر کے کھا پی لے تو اس شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی جو آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو اس شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جو آدمی عمدن جان بوجھ کر کے کھا پی لے اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا، خراب ہو گیا، اور اسے چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے اسے یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ایسے شخص کا بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ اسی طریقے سے کوئی آدمی سحری میں بیدار ہوا اور اسے یہ یقین تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے اور اس شخص نے کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی، ایسے شخص کا بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر روزے دار وقت کا علم نہ ہونے کی بنا پر روزہ توڑ دینے والے کسی امر کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا کوئی شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہو اور یہ سمجھتے ہوئے کھا پی لے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے وقت کا علم نہیں تھا۔ چوتھی چیز جس کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کھانے یا پینے کے متبادل چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز خون چڑھوانا، روزے کی حالت میں خون چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کا متبادل ہے۔ کھانے اور پینے کا جو مقصود ہے وہ جسم کو قوت ملنا اور جسم میں خون بننا۔ جس شخص نے خون چڑھوا لیا گویا کہ اس نے کھانے اور پینے کا مقصد پورا کر لیا، اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز غذا آور انجیکشن لگوانا، جو انسان کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دے، یعنی روزہ کی حالت میں غذا آور انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز گرچہ غذا یعنی کھانا پینا نہیں ہے لیکن غذا کے حکم میں ہے۔ اسے جسم کو تقویت ملتی، تقویت کے ساتھ آدمی کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ کھانے پینے کا کام کرتا ہے، اس لیے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انجیکشن غذا آور نہ ہو بلکہ محض کسی بیماری یا تکلیف سے علاج کے لیے ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ رگوں میں لگایا جائے یا گوشت میں، کیونکہ یہ چیز نہ تو کھانا پینا ہے نہ ہی اس کا متبادل ہے۔
पांचवी चीज जिसके इर्तिकाब से बंदे मुस्लिम का रोजा बातिल हो जाता है वो जानबूझकर बिलकस्द क़य करना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़रअहु क़ैउन व हुवा साइम फलैसा अलैहि क़ज़ा व इन इस्तक़ा फलयक़ज़े। जिसे बहालत रोजा गैर इख्तियारी तौर पर क़य हो जाए उस पर क़ज़ा नहीं है, यानी उसका रोजा बातिल नहीं हुआ, और अगर आमदन क़य करे तो उसे क़ज़ा करनी चाहिए। जो आदमी जानबूझकर बिल इख्तियार रोजे की हालत में क़य करे तो उसका रोजा बातिल हो गया। उस शख्स को चाहिए कि रमजान के खत्म होने के बाद उस रोजे की क़ज़ा करे, और जिसे गैर इख्तियारी तौर पर खुद ब खुद क़य आ गई तो उसका रोजा बातिल नहीं हुआ। छठी चीज जिसके इर्तिकाब से रोजा बातिल हो जाता है वो बहालत रोजा पचना लगाना या लगवाना है। इस मसले में अहले इल्म के दो अक़वाल हैं कि आया इससे रोजा बातिल होगा या नहीं होगा, लेकिन इस मसले में अहले इल्म का राजिह कौल यह है कि पचना लगाने या लगवाने वाले दोनों का रोजा बातिल हो जाता है। जैसा कि शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में एक शख्स के पास से गुजरे, वो पचना लगवा रहा था। ये 18 रमजान की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख करके फरमाया, अफ्तरल हाजिम वल महजूम, कि पचना लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोजा टूट गया। तो रोजे की हालत में पचना लगवाना जायज नहीं। जो आदमी रोजे की हालत में पचना लगवाए इससे रोजा बातिल हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स रोजे की हालत में खून निकलवाए ज्यादा मिकदार में, मसलन किसी को दान करने के लिए, अतिया करने के लिए, तो इससे भी रोजा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी थोड़ी मिकदार में खून निकलवाए, मसलन शुगर टेस्टिंग के लिए या ये कि ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए, तो इससे रोजा बातिल नहीं होता है। सातवीं चीज जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो हैज़ो निफास का खून आना है। अगर रोजे की हालत में औरत को हैज या निफास का खून आ जाए तो उससे रोजा बातिल हो जाता है, और जब तक ये खून जारी रहे औरत के लिए हलाल नहीं कि वो रोजा रखे। माह रमजान के खत्म होने के बाद उन फौजशुदा रोजों की क़ज़ा कर ले। जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कुन्ना नहीज़ु अला अहद रसूलिल्लाह फनुअमरु बिक़ज़ाइ सौम वला नुअमरु बिक़ज़ाइ सलात, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाइजा होती थी तो हमें रोजों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज का नहीं। यानी हैज़ो निफास की हालत में औरत न तो रोजा रखेगी और न तो नमाज पढ़ेगी। नमाज की क़ज़ा नहीं, लेकिन रमजान के खत्म होने के बाद वो औरत रोजों की क़ज़ा करेगी। ये उमूर हैं जिनके इर्तिकाब से बंदे मुस्लिम का रोजा बातिल हो जाता है। लेकिन हैज़ो निफास के अलावा बाकी उमूर से रोजा टूटने के लिए 3 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पाई गई तो रोजेदार का रोजा बातिल हो जाएगा, वरना बातिल नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि रोजेदार को मसले का हुक्म मालूम हो, यानी रोजेदार को यह मालूम हो कि इस काम के करने से मेरा रोजा बातिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे रोजेदार को यह मालूम हो कि आमदन क़य करने से रोजा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर उसे यह मालूम नहीं था, उसे यह पता नहीं था कि रोजे की हालत में जानबूझकर क़य नहीं करनी चाहिए, इससे रोजा बातिल हो जाता है, और उसने उसका इर्तिकाब कर लिया,
تو ایسے شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا اگر اس کو اس کا حکم معلوم نہیں تھا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو اگر آدمی کو معلوم نہ ہو کہ روزے کی حالت میں اس چیز کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس نے نادانستہ طور پہ حکم اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے اس کا ارتکاب کیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ روزے دار کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے. مثلا روزے دار کو یاد نہیں تھا، اس نے پانی پی لیا. روزے دار کو یاد نہیں تھا، اس نے کھانا کھا لیا. یا مبتلات صیام میں سے کسی امر کا ارتکاب کر لیا بھول چوک سے، تو ایسے شخص کا بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقاه. کہ جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یعنی اس شخص کا روزہ خراب نہیں ہوا اس لیے کہ اسے یاد نہیں تھا، وہ بھولا ہوا تھا. تیسری شرط روزے دار با اختیار ہو اور اپنے ارادے سے وہ کام کر رہا ہو. یعنی بندے مسلم سے وہ کام روزے کی حالت میں جبرن اور قہرن نہ کرایا جا رہا ہو. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو مجبور کرے کہ تم روزہ توڑو، یہ فلاں چیز کھا لو، اور اگر نہیں توڑتے ہو نہیں کھاتے ہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ یہ قتل کرنے پہ قادر ہے، واقعی قتل کر دے گا. یا یہ کہ وہ دھمکی دے کہ میں تمہیں کوئی اور نقصان پہنچاؤں گا، تمہاری اولاد کو مار دوں گا، اور اس مجبوری کی بنا پہ اس نے کھا لیا اس کے زبردستی کرنے پہ. یا یہ کہ روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا تو ایسے شخص کا بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس سے جبرن کلمہ کفر کہلوایا گیا. جس آدمی کو جبرن قتل کی دھمکی دے کر کے، نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر کے زبردستی اس سے کلمہ کفر کہلوایا گیا تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس شخص کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا جس سے زبردستی روزہ باطل کر دینے والے امور میں سے کسی امر کا ارتکاب کرایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے کاموں کو معاف فرما دیا ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں، اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تبھی بندے مسلم کا روزہ باطل ہوگا. پہلی شرط روزے دار کو مسئلہ معلوم ہو کہ روزے کی حالت میں اس امر کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں
اس امر کا ارتکاب کر رہا ہو تو اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ تیسری شرط ہے روزے دار اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا ہو، یعنی کوئی اس سے جبرن زبردستی نہ کرا رہا ہو۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جب ان تین شرطوں کے ساتھ وہ روزہ باطل کر دینے والے امور میں سے کسی امر کا ارتکاب کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔